حضور والا بہت شکریہ مجھے برداشت کرنے کے لیے، اور یہ امتحان ابھی آپ نے 30 منٹ اور دینا ہے۔ ہمارا موضوع ہے اختیار۔ ہمیں عجب یہ پتہ چلا کہ علامہ محمد اقبال کا ہم نے غلط شکوہ بانگے درا کا پڑھ لیا، اور ہم نے کہا علامہ اب اتنے ہی ہیں جتنے بانگے درا میں ہیں، اور ہم نے کہا علامہ محمد اقبال بونے بنو تاکہ مجھے سمجھ آ سکو، میں تو مشکل نہیں اٹھاؤں گا۔ تو ہم نے علامہ کو غلط نظموں میں قید کر دیا اور خود کو تبدیل نہ کیا۔ سی وی کے مطابق نوکری نہیں ملے گی، اختیار میں سی وی کی کیا ہماری؟ مگر جب ہم مذاہب کسی بھی مذہب کی طرف جا کے دیکھتے ہیں، فقط اسلام نہیں، ہندوازم وغیرہ، کرسچینٹی، وہاں پر آپ کی اوقات سی وی پر طے نہیں ہوتی۔ قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک ایک آدمی کھڑا ہے۔ اب دیکھیں پرسپیکٹیو چینج ہو گیا۔ ایک طرف میں سی وی لے کے بیٹھا ہوا ہوں، پریشان حال ہوں کہ یہ جانتا ہی نہیں اندر انٹرویو لینے والا کہ میں اپنی ماں کا کتنا لاڈلا ہوں، میری بہن آج انتظار کر رہی ہے میری نوکری کا، اور ایک طرف اللہ نے پورا اختیار تیرے ہاتھ میں دیا، قیامت نہیں آئے گی جب تک تو کھڑا ہے۔ وہ کاسمولوجیکل آدمی کو جب ہم بونا کارپوریٹ آدمی، دا ماڈرن ڈی ہیومنائزڈ مین بناتے تو ایسی اختیار لے لیا جاتا ہے واپس۔ میں اب آپ کے آگے بھگوت گیتا کا پہلا صفحہ رکھتا ہوں۔ کون ہے یہاں پر ہمارے جو گیتا پڑھنے والے؟ آپ دیکھیے، پرنس ارجن گھبرا گئے کہ ادھر تو میرے چاہنے والے ہیں، باپ دادا میرے خاندان کے، کیسے لڑوں گا ان سے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو شیو جی نے آ کے کہا جناب والا دعا کا وقت کرشنا جی نے کہا حضور وقت دعا کا وقت ہو گیا، اب دعا کا وقت نہیں ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں حضور کوئی تسبیح دیجئے، میں کہتا ہوں دے دیے تسبیح، ٹانگیں، ہاتھ، اس سے بڑی تسبیح کیا ہے؟ کب تک بد دعائیں کرو گے؟ کب تک مسجدوں میں، مندروں میں، کلیساؤں میں بیٹھ کر دعائیں کرو گے ظالموں کے خلاف؟ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں۔ کب تک چپ چپ کے بد دعائیں دیں گے؟ یا اللہ انہاں نو انج گزار دے، یا اللہ انہاں دی زندگی۔ سب سے کمزور آدمی دعا سے شروع کر کے دعا پر ختم کرتا ہے، سب سے طاقتور آدمی شروع دعا سے کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ذرا میں دعا خود کر کے دکھاتا ہوں اب تم کو، کیونکہ اس کائنات کی واحد زندہ شے میں ہوں۔ عشق مضراب سے نغمہ تارے حیات، یہ کائنات تو گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے۔ یہ پوری کائنات کوانٹم فزکس بتاتی ہے بےتابی سے سینہ پھاڑ کے کھڑی کہ مجھے دیکھو، مجھ پر رائے دو، مجھے قابل ذکر بناؤ، اور ہم اپنا اختیار کہاں دیے بیٹھے ہیں؟ ہم نے اپنے علم کو یونیورسٹیوں میں آؤٹ سورس کر دیا ہے، احساسات کو نیٹ فلکس پہ آؤٹ سورس کر دیا ہے۔ کیا انسان کا ایسا تھا؟ اختیار کی سب سے بڑی مجلس ہوتی ہے تنہائی۔ تنہائی طے کرتی ہے تمہارا محبوب کون ہے، whom do you love۔ یہ اس کا فیصلہ ہوگا تمہاری تنہائی میں تمہیں اپنے آپ پر کتنا اختیار ہے۔ اور ہماری اب تنہائیاں ایسی ہیں ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی تنہائیوں سے خوف آتا ہے کہ اگر دکھا دی گئی، یہ گناہ تو بہت چھوٹا ہے جو امی کو پتا ہے۔ انسان کے اختیار کی کیا مکلینجلو، کیا گنیش جی کا اکیلے جنگل میں کھڑے ہونا، کیا رسول اللہ کا غار ہرا میں جانا، سب کا پہلا تعارف، بدھا کا پہلا تعارف تنہائی نہیں ہے۔ ہمیں تنہائی بیماری کی طرح محسوس ہوتی ہے، یار بور ہو جا رہا ہوں، یا ہم ریلز دیکھتے رہتے ہیں، ڈانس، کرکٹ کا چھکا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ، ڈانس، قرآن کی آیت، کرکٹ کا۔ ہمیں تو اپنے لیئر پر اختیار نہیں رہا کہ مجھے ہنسانے کا فیصلہ بھی اب سرمایہ دار کرتا ہے، مجھے دکھنا کیسا چاہیے کا فیصلہ سرمایہ دار کرتا ہے، مجھے رونا آج کس فلم پر چاہیے فیصلہ سرمایہ دار کرتا ہے۔ سب کھینچ کے کٹورا لے کے شام کو ہم نکل جاتے ہیں، دے دو کچھ احساسات، دے دو کچھ عقل، دے دو کچھ رنگ، دے دو، اپنے اوپر ڈالنے ہیں۔ اور اب ہماری تنہائیوں میں ہم خود شامل ہی نہیں ہیں۔ بھائی آپ کسی دوست سے میں متعارف کرائیں وہ تنگ آ جائے گا، یار چھوڑو کوئی اور بات کرو، یار تمہارا پیشن کیا ہے، what do you want to be، یار کیا کرنا چاہتے ہو زندگی میں، وہ کہتے چھوڑو یار کوئی اور بات کرو۔ the question of me رہا ہی نہیں۔ وہی سوال جو خداوند کریم کہتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں چاہا جاؤں، وہی جو ہم اسلام میں کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جانا گویا اللہ کو جان لیا، جو تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں ہمیں ملتا ہے۔ نو دائے سیلف، دائے سیلف ہے ہی نہیں۔
پاکستان کے کریکولم میں آپ شامل ہی نہیں ہے. There is no word like self. کامران صاحب لفظ دل ہے ہی نہیں, اسے معاشرے میں ڈھونڈ رہے ہو. اور اگر کوئی بچہ اپنے والد اپنے استاد کے پاس جا کر کہے میں جس روایت سے ہوں, میں جس سلسلے سے ہوں, پہلا سوال میرا ہر بچے سے ہوتا ہے, اور اس کو فقط اختیار میں سمجھیے گا, ڈو یو لو سم ون؟ میں تمہیں دین کیسے پڑھاؤں, تم نے محبت ہی نہیں کی, تم تو اصول پڑھ لو گے دین کے نام پر. دوسرا سوال, غم آتا ہے تو آنسو نکلتے ہوئے شرماتے تو نہیں؟ کیا اپنے آنسوؤں کی آزادی ہے؟ جس کو کامران صاحب کائنات دینا چاہتے ہیں, پتا چلے وہ اتنا شرمیلا ہو, اپنے آنسوؤں پہ سے ڈرتا ہو, نہیں یار پھر بندہ مرد نہیں لگتا. رکیے, یہاں کوئی اہل تشیع ہیں بچے؟ علی سے زیادہ کون رویا؟ علی خودی شیر مولا, جہاں اس کا سید, زمین اس کی سید, آسمان اس کا سید. علی وہ جو کہتے تھے میں شکاری ہوں اور کائنات شکار, اور شیطان وہ پتھر جس پر میں خود کو تیز کرتا ہوں شام کو, میں وہ تلوار ہوں. اور اس کے جب وہ آنسو سے نہ شرمایا, میں آنسو پہ شرمایا. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم انسان, کتنوں نے ماؤں کے پیروں کو آنکھوں سے ایسے بوسا دیا. ایک دو ہوں تو ہاتھ نہ کریں, اگر کثرت میں نہیں ہے تو ہم بھی پس جائیں گے نوح کی بیویوں کی طرح. Why we have, ہماری زندگیوں کہاں چلی گئی ہیں؟ میں آج ایک بات کیمرے پہ کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے, خداوند کریم نے, بھگوان نے, گاڈ نے کائنات بنائی اور فرشتوں کو کہا یہ سب سے پیاری شے ہے میری یونیورس, اور کہا لیکن چلائے گا یہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, فرشتوں نے کہا اس کو مت دے یہ کائنات, یہ لڑے گا. God stood for us. یہ غلط پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ ابلیس نے آپ کے میری مخالفت کی. آپ کی میری پہلی مخالفت فرشتوں نے کی کہ اس کو مت دے, she can't do it. اور وکالت میں خداوند کریم آ گئے, he can do it. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں اس پر کون محظوظ ہوتا ہے. خلیفہ کہتے ہیں وہ نہیں, اب یہی ہے. متائے بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نالوں شان خداوندی. مجھے بندہ ہونے میں, خلیفہ ہونے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, مجھے بندگی میں اتنا اختیار ہے, میں یہاں چلا جاؤں, میں وہاں چلا جاؤں, میں محبت کر لوں, میں معاف کر دوں, میں ظلم کر دوں, میں اس سے لڑ پڑوں. مجھے اتنا اختیار ہے اس کائنات میں بندہ ہونے پر کہ مجھے خداوند بھی ہونا پڑے میں واپس کر دوں گا. مجھے بندہ ہونا اچھا لگتا ہے. So whenever I travel world, I tell to the mankind, میری سب سے بڑی سپر پاور یہ ہے میں مر جاؤں گا. I'm dying. اور کامران صاحب دیکھیں کہ کیسی پختہ سڑکیں ہیں ان کی جو مرنے والے ہیں, کیسی پختہ بلڈنگ میں بیٹھے ہیں جن کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہیں. فرشتے لرزتے ہیں ہمیں دیکھ کر, ڈرتے ہیں ہم سے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں, یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اندھیری مٹی کو کائنات کا واحد روشن سپاٹ ہم نے بنایا ہوا ہے. علامہ کا ایک شعر ہے, ابھی ہم اختیار پر اور باتیں کریں گے. علامہ کے ہاں تقدیر کچھ نہیں ہوتی. علامہ کے ہاں لوح محفوظ پر یہاں ایکٹ ہوتا ہے, وہاں پر شیڈو جاتا ہے. اب بس ہے شکوہ تقدیر جزدہ, تجھے اللہ کی تقدیر سے مسئلہ ہے, تو خود تقدیر جزدہ کیوں نہیں ہے, بدل اور لکھ دے اگلا لمحہ اپنے لیے, لے لے اپنے ہاتھ میں اپنے رائٹس. تو آپ دیکھیے کہ ایک ستارہ ایبس میں, ڈارکنس میں گر رہا ہے, تو علامہ محمد اقبال اسے کہتے ہیں ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا. گو کہ خرم الہی کو, مجھے بہت زیادہ کیمسٹری اور ایسٹرالوجی پسند ہے, بہت زیادہ. مارس گر رہا ہے تو ہم ذائچہ لگاتے ہیں کہ میرا سٹار زوڈیک کون سا ہے, اب کیا ہوگا, اور علم کی حد تک اچھا ہے. علامہ کا شعر سنیے اختیار پر, اب کہ وہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, وہ تو خود فراخی افلاق میں خار و زبوں,
وہ تو خود انفینٹی میں گرتا ہوا مڑ کے آوازیں دے رہا ہے، اے اقبال جیسے زمین کو روشن کیا ہے اب آسمانوں پر آؤ، اوپر بہت اندھیرا ہے۔ پورے ستارے دیکھو ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں، اوپر آؤ آدمی۔ اب اختیار، وہ مجھے انہوں نے کہا کہ we're talking global, so let's talk cosmological, we're not earthly beings۔ ہم اس زمین کے لیے نہیں بنے، یہاں پر جتنی صدیاں ہم رہے ہم مرتے رہیں گے۔ the only answer is to leave this planet۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پہ، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں۔ یہ کائنات اچھی ہے، کیوں اچھی لگتی ہے؟ بھگوان نے بنائی، تو اوپر کے تارے کسی اور کے ہیں، دوسرا سولر سسٹم کسی اور اللہ کا ہے، وہ بھی ہوتا ہی ہے، ایتھے سجدے کر دے اوتھے نہیں کرنے۔ تو جس نے یہاں اللہ آباد کیا تو کائناتوں میں کون پیغام دے گا بھگوان کا، گاڈ کا؟ وہ کس کی ہے؟ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پہ، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں۔ اور کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، یار یہاں اچھا گھر نہیں بن سکا، مقامات آؤ فغاں اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اور اختیار کی سب سے بڑی بات جو آج کا، اور میں چاہتا ہوں کیونکہ میرا وقت، مجھے ایک واپس جانا ہے، بہت شکریہ انہوں نے دعوت دی، and I need to catch up the flight, so I'll try to squeeze down my talk so I can have a conversation, so میں آپ لوگوں کو جان سکوں، سیکھ سکوں۔ کوئی ایسا سوال ہو جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو۔ آج کل میں یوٹیوب پر ایک ہی آدمی متعارف کرا رہا ہوں اور وہ ہے ابلیس، اور ابلیس کا تصور اختیار غلط پڑھایا گیا ہے سب کی طرف سے۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں ابلیس، ہاں وہ خواجہ اہل فراق، وہ عاشقوں کا سردار، وہ عاشقوں کا سردار جس نے، اگر 1 منٹ تم روکو نا ریکارڈنگ، 1 منٹ صرف آپ روکو، اب اختیار پر بات ہو رہی ہے نا۔ علامہ محمد اقبال پیام مشرق میں ابلیس کو ایک ٹیسٹیمونیل دیتے ہیں، ایک تعریف کر کے کہتے ہیں، ہاں ابلیس خودی کا پہلا محافظ، جس نے اپنی خودی کو سب سے پہلے پریزرو کیا، ابلیس۔ اور اپنے محبوب جس کے لیے اس نے کوئی جگہ عبادت کی نہیں چھوڑی تھی، اس کی ناراضگی سر لی تاکہ ہم فاصلے پر آ کر اپنے اللہ کو دیکھ سکیں۔ اور ابلیس کہتے ہیں میں نے تیری ہاں کے لیے نہ کی تھی، اب تو ہاں کر خدا کو۔ یہ دیکھ، میرے استاد و مرشد کامران صاحب واقف ہیں، احمد جاوید صاحب، میرے مرشد فرماتے ہیں زندگی تو یہ ہے تم جان لو تم اس خاتون کو کبھی نہیں پا سکتے، مگر پانے کی لگن کم نہ ہونے دو۔ تم جان لو اب نہیں پا سکتے، مگر روز جا کے اس دروازے سے ٹکرا جاؤ، روز جا کے دستک دو۔ آج دل بدلا۔ اور ایڈجسٹمنٹ بیورو مووی جنہوں نے دیکھی اور آخر میں وہ کہیں کہ نصیب میں تو نہیں ہے مگر اختیار سے تم نے جیت لیا اس کو۔ اور خدا وہ محبوب ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اللہ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوتا، تو حکم بھی دے دے نہیں ہوتا۔ Isn't it love؟ تو کہہ بھی دے تیرے سے پاویں سونے ملن ہزاراں آسانی یار وٹانا، تے پھس گئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا، رو آکے ان رو محمد جے روے تے منا۔ تیرے جیسے ہزار اور بھی آ جائیں، تیرے جیسے ہزار اور بھی آ جائیں، لیکن اب میں دل تجھے دے بیٹھا ہوں۔ اختیار کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ میں نماز ختم کروں، میں اپنی عبادت ختم کروں، میں مندر کی عبادت کم کروں کہ باہر کوئی کسی کا حق نہ لے لے۔ میں ظالم کے خلاف بد دعائیں کرنے کی تربیت دے کر نہیں جاؤں گا، کیونکہ علی کے اولاد نے ایک ہی چیز سکھائی تھی، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو جب آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو آپ بیٹھتے ہیں اور میڈیٹیٹ کرتے ہیں خود کہ جب ظالم مجھے ورغلانا چاہے عورت سے یا مرد سے، پیسے سے، عہدے سے، تو میں اپنے اندر اتنی بڑی کائنات ڈھونڈ چکا ہوں کہ میں بلیک میل نہ ہو سکوں، اور پھر میں باہر نکل کر اس کو آواز دوں کہ میری تربیت اس عبادت گاہ میں ہوئی ہے جس نے مجھے سکھایا ہے کہ اگر ظلم آج ہوا ہے انصاف آج ہوگا، کل نہیں ہوگا، اور میرے ہاتھ میں اختیار ہے کہ میں انصاف کو ملتوی ہونے والوں میں سے نہیں بنوں گا۔ اور علامہ محمد اقبال نے کہا کوئی ہے جو مسلمانوں کو کہے کہ صبر کا دور مکمل ہوا؟
کیا جہنم میں رہتے ہوئے جنت کے خواب نہیں دیکھنے دوں گا میں تمہیں؟ اختیار ہے اس کائنات کو جنت بناؤ تاکہ اس جنت کو دیکھنا آسان ہو جائے. وہ ہے اختیار. یہ اختیار تھوڑی ہے کہ ہم اس زمانے میں بیٹھے ہیں اور آج بھی صلوات اور بد دعائیں اور فقط کیے چلے جا رہے ہیں، جبکہ کائنات فوری طور پر ہمارے سامنے ہے، رائٹ ان فرنٹ آف اس. تو ایک بات میں نے پہلے کی کہ اختیار کی پہلی سطح ہے آپ کی تنہائی. آپ کو کون یاد آتا ہے جب آپ تنہا ہوتے ہیں؟ آپ کا حقیقی محبوب وہ ہے جو تنہا ہوتے ہی یاد آتا ہے، اور ہم جانتے ہیں ہمیں اپنی تنہائیوں میں خدا یاد نہیں آتے. ہماری تنہائیاں ہمارے ماں باپ کے آنے سے بھی کرپٹ ہو جاتی ہیں. ہماری تنہائیاں اتنی گھنونی اور کالی تنہائیاں ہیں. اچھی تنہائیوں سے طاقتور معاشرے پیدا ہوتے ہیں. آپ لے آئیے کوئی گلوبل سسٹم، UN ADB ورلڈ بینک کے کون سا پروجیکٹ فیل نہیں ہوا؟ It has to be implemented on the man. کہاں ہے آدمی؟ کہاں ہے وہ آدم؟ علامہ اقبال نے آخر کال جاوید نامہ میں کہے، اللہ لالہ صحرا کو کہے کہ اپنا غم مجھے سکھائے، جتنا صحرا کا پھول تنہا اتنا اقبال تنہا، اور مجھے خس و خاشاک ایشیا دیا ہے انقلاب کے لیے کہ جن کے آگے جو شعر پڑھتا ہوں فرق نہیں پڑتا. تو پھر وہاں پر اقبال نے ایک اتنی پیاری کا نوارہ، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو ہے بلبل. بلبل اگر ان میں اتنا سا بھی اثر بچا ہے نا، نوارہ تلخ ترمیزن چزو کے نغمہ کامیابی، تو اور زور کی ڈھول بجا. اگر یہ بہرے ہیں تو سنا ہے میوزک کی ویوز لگ لگ کے شاید جاگ جائیں. میٹھی باتوں سے سلانے کا دور مکمل ہوا، اب چیخنے کا دور ہے. میں ابھی نیوزی لینڈ تھا، مجھے کسی نے کہا آپ کا ہم ایک واز نہ رکھوائیں. میں نے کہا حضور میں جہنم سے آیا ہوں اور جنت کو دیکھتے ہو، ان کو کس چیز کی دعوت دوں گا؟ اور کیوں کروں میں یہ؟ کس چیز کی دعوت دوں گا میں ان کو؟ اختیار ہے پہلا میری تنہائی کا، کہ وہاں پر مجھے کون یاد آتا ہے. اور وہاں پر میں ایک بات آپ کے آگے رکھ دوں، کمزور خود کو خدا میں دریافت کرتا ہے، طاقتور خود میں خدا کو دریافت کرتا ہے. اور اس کا ایک ہی لمحہ ہے تنہائی. کون سی کتاب بس میں بیٹھ کر لکھی گئی ہے؟ کون سی مکل اینجلو کی پینٹنگ چوک میں کھڑے ہو کے بنی ہے؟ یہ سب تنہائی کے معجزات ہیں جس کے اوپر یہ جلوت کی دنیا کھڑی ہوتی ہے. جلوت میں خدا نہیں، خلوت میں خود نہیں، اور ڈھونڈ رہا ہوں اختیار کو. مجھے اپنے اوپر اعتماد اٹھ گیا ہے. ہاں اعتماد ہے مجھے سیلری پہ، پرفارمنس بونسز پہ، اور I don't even take my life as serious the much I talk about the corporate brand. میں ان کو کامیاب کرتے کرتے خود اب رونے والا ہو گیا ہوں. خود سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں، اور کامران صاحب ایگری کریں گے، اور انہوں نے بڑی پلاننگ سے ایموشنل انٹیلیجنس کے کورس بیچے کہ یہ آخری چیز تم میں رہ گئی ہے، نچوڑ لو، یہ بھی میری پروڈکٹیوٹی میں تمہارے احساسات توڑ رہے ہیں. سوچیں غالب ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا، غالب ہی نہ آتا. اقبال ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتا، اقبال ہوتا. سیموئل بیکٹ اگر ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتا، بیکٹ ہوتا. نیٹشے کمال آدمی دنیا کا، اگر وہ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتا میں خود اس کی قبر پہ کوڑا ڈال کے آتا. ارے بھائی احساسات تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہو کے گزر جاتے ہیں تو 3 دنوں بعد عقل کو پتا چلتا ہے کہ میں 5 دن وہیں محبوب کے رستے میں کھڑا رہا. چھالوں سے اندازہ ہو رہا ہے بھائی. تو ٹیک بیک دا یونیورس، اٹس نیور ٹو لیٹ. ہم اس کمرے میں زیادہ لوگ ہیں کائنات بدلنے کے لیے. میں پاکستان نہیں کہہ رہا. اختیار تھا اسٹیفن ہاکنگ کے پاس کہ نگاہ نیچے تھی، دیکھا اس نے آسمان کو. اختیار تھا نا اس کے پاس. اختیار ہے. میری اماں عمرے پہ گئی تو میں ایک مذہبی کمیونٹی سے لیکچر دے رہا تھا، اور میں بہت جلال میں بات کرتا ہوں عموماً. تو ان کو میں نے کہا اعتبار دیکھیے کہ ابھی اماں اتریں گی تو میں فون کر کے پوچھوں گا امی اب ہوٹل پہنچ گئی، میں یہ نہیں پوچھوں گا جہاز اتر گیا. اعتماد ہے نا ماں جی، اگلوں نے کر کے دکھایا نا. بنا ڈالی ایسی کوئی چیز جی. اعتماد کیجئے کسی ایسی ایجاد پر جیسے اللہ نے آپ پر کیا. بنائیے کوئی ایسی شے اور دنیا کو کہیے یہ ہے میرا اختیار، میں بدلنے والا ہوں کائنات کو. حور و فرشتوں کو ہٹائیں رستوں سے، یہ تو نگاہ میں ہے ہمارے. So the time has come that we take back the universe into our own hands. یہ ہاتھ میں تھاما ہوا قلم
یہ ہاتھ میں تھاما ہوا قلم کا ایک ہی اختیار اب رہ گیا ہے کہ اسٹامپ پیپر لکھے یا سیل پرچیز کی رسید لکھے. ہم نے اس قلم کی اوقات یہ لکھی ہے 2000 کی سیل 800 کاسٹ. لکھ سکتا ہے یہ شعر میر کا ایک مصرع؟ کیا اس قلم میں وہ طاقت دی ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ جو چی چی کی آواز لکھنے پر آ رہی ہے یہ تمہیں چی چی لگ رہی ہے تو فرشتوں کے پر ہیں اب جو پڑھ پڑھا رہے ہیں میرے صفحے پہ. آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، غالب سریر خامائے نوائے سروش ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسٹامپ پیپر پر چلے گا، یہ اسٹامپ پیپر پر اس سے لکھو. میں بھی کامران صاحب ایک اکادمی ادبیات کی کانفرنس تھی، پاکستان کے 5 بڑے شعراء میرے ساتھ بیٹھے ہوتے. میں نے کہا ان میں سے کسی کو کہیں کانٹریکٹ لکھ دیں، یہ نہیں لکھ سکتے، آپ لوگ تو ان کو شاعر نہیں مانیں گے. ہاں مگر یہ اللہ کی کائنات کو قابل اعتبار ضرور بنا سکتے ہیں ایک مصرع لکھ کر، ایک مصرع لکھ کر. کیوں نہ ہم ان لوگوں کے پاس اپنے آپ کو دے دیں؟ کیوں نہ ہم اب ان لوگوں سے ہدایت لیں؟ کیوں نہ ہم ان شعراء سے ایک دفعہ پوچھ کے دیکھیں کہ give our universe back to us. لالہ صحرائی کو دیکھیں. لالہ صحرائی کیا کرتا ہے کہ پوری طرف سینڈ ہوتی ہے، کوئی پانی نہیں ہوتا اور وہ باہر آ جاتا ہے. اور اسی فارسی نظم میں کامران صاحب اقبال کہتا ہے لیلا صحرائی یہ اپنا سوز انسانوں کو دے، ان کو سکھا مایوسی میں کیسے باہر نکلتے ہیں. اب ذرا مزہ لینا اس شعر کا، یہ اردو کا ہے. تو شاخ سے کیوں پھوٹا، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، اے پھول تو شاخ سے ہی پھوٹا ہے اور مجھے توڑ کے نیچے بھیج دیا یار انہوں نے. ہاں، ایک جذبہ پیدائی اور ایک لذت یکتائی. تو یونٹی کے مزے لے رہا ہے، اب میں گروتھ کے مزے لے ہوں گا. تو اپنی جڑ کے پاس رہ کے یونٹی کے مزے لے، میں اب اپنا گھوڑا دوڑا کے اس کائنات کا نصیب لکھوں گا. اپنا نصیب کیا ہوتا ہے؟ اب میں ان ستاروں کا نصیب لکھوں گا. کر رہے ایلون مسک، مجھے حیرت ہوتی ہے اس مرد کو دیکھ کر. he's talking about space travel اور ہم ابھی تک اعتماد سے کوئٹہ نہیں بس پہ جا سکتے. اور ہے تو ایسے ہی ہے بھائی. So my life changing movement which I last time موضوع نہیں تھا تو میں بتا نہیں سکا. میں یہی قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کہ فرشتوں نے کہا اللہ اسے پیدا مت کر. وہاں پر میں نے بال جبریل کھولی تو بال جبریل میں مجھے شعر نظر آیا، نہ کر تقلید اے جبرائیل میرے جذب و مستی کی. اے جبریل علیہ السلام مجھے کاپی مت کریں. یہ اقبال کا شعر ہے. جبریل علیہ السلام مجھے کاپی مت کریں. تناساں قدسیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا. آپ تو ویلے فارغ، آپ نے یہی تو کرنا ہے. لیکن جب میں اس کی تشریح لکھ رہا تھا تو میں وہاں پر یہی بات لکھ گیا انگریزی میں اپنی کتاب میں کہ علامہ اقبال جبریل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں جبرائیل دیکھ اللہ نے مجھے کتنا اختیار دیا ہے، میں نے اپنی ماں کو آئی سی یو میں بھیجتے ہوئے بھی تیری اثر کی اذان کا جواب دیا. امی آئی سی یو میں jا رہی ہیں اور ادھر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب آپ امی کا خیال کریں، میں ذرا آتا ہوں. جبریل تم کر سکتے ہو، یہ تم کر سکتے ہو یہ سب کچھ؟ ہم نے اپنے باپوں کو، وہ باپ جس کے چہرے پر کسی مذہب میں مکھی بیٹھ جائے تو آپ گناہ گار، ہم ایسے ان کے اوپر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں اور وہ دوست کندھے پر ہاتھ رکھ کہتا ہے لیٹس گو اینڈ وی ریٹرن ٹو یور یونیورس، کہ تیری کائنات کا روزگار چلتا رہے اللہ، تو نے اعتماد کیا ہے ہم پر. اینڈ وی ریٹرن بیک ٹو تیری یونیورس. کامران صاحب ایک شعر ہے اقبال کا، وہ کہتے ہیں میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے اللہ. تجھے تو میں نے بتایا نہیں تیری زمین پیروں میں کیوں ہے، یہ پیروں میں معافی مانگ رہی ہے. میری جفا طلبی کو دعائیں دیتے ہیں. تو نے اتنا بڑا رزق لیا ہوا ہے کائنات کا، پہاڑوں چلاؤ گے یہ کائنات؟ پہاڑوں نے کہا او بھائی یہ دیکھو، سب بھاگ گئے.
اور میں نے کہا مجھے دیجیے اختیار فری ول کا, مجھے دیجیے, میرے ہاتھ میں رکھیں. And I chose free will. میں بھی پتھر و پہاڑ ہو سکتا تھا, میں بھی گدھا گھوڑا ہو سکتا تھا. And I chose free will. اور اس فری ول کو سامنے رکھتے ہوئے I came down. مجھے کسی نے کہا اس عمر میں فلسفہ کیوں پڑھتے ہو, بھلے ہو جاؤ میڈیا شیڈیا کرو. میں نے کہا میری وہ ماں جس نے مجھے پیدا کیا وہ چل نہیں سکتی, میرا بیٹا جسے میں سی ایم ایچ سے اٹھا کے باہر لایا وہ پکڑا نہیں جاتا. یہ کیا ہو رہا ہے کائنات میں یار؟ The wave of life is passing through us and look at the اعتماد that we all are having. ابھی ہم نہ جانے کتنے قبرستانوں سے گزر کے آئے ہیں, اور اے اللہ دیکھ اس وقت اس ہال کے بچوں کو پھر بھی مسکرا رہے ہیں. How brave we are as a man. So before I end up and give the hall for the questions, اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری, ابھی رکیے, اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. اے اللہ میری دعا اثر کرے نہ کرے لیکن تھوڑی سن لے, اور میں داد کا طالب نہیں ہوں. I don't want claps, نہیں چاہیے مجھ کو claps. ابھی میں آرمی کا ایک کورس کرا رہا تھا کامران صاحب, وہ کپتان نے تالی بجا دی وردی میں. میں نے کیپٹن صاحب ابھی بھی تالی بجانے کا وقت ہے, میں جگا رہا ہوں آپ متاثر ہو کے, ابھی تو اس گفتگو میں فقط ماتم کے علاوہ کیا بات کی ہے میں نے؟ سینے چاک ہونے چاہیے کہ یہ کر دیا ہے ہم نے. جس کے ہاتھ میں اللہ نے کائنات دی تھی وہ ایک پروڈکٹ کے پیچھے لائن میں لگا ہوا ہے, بسوں کی قطاروں میں لگا ہوا ہے. 90% بچوں کو میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں, بھائی آج اداس ہو کسی کو خوش دیکھ آئے ہو؟ جس آدمی کو اپنی اداسی کی وجہ پتہ نہ ہو اس سے زیادہ ٹریجک زندگی کسی کی نہیں. جس کا غم بھی اپنا نہ ہو, جس کا غم بھی یہ ہو کہ آئی فون نہیں لیا. تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ انسان مادے کی بھیک مانگ رہا ہے, ورنہ ساری عمر مادے نے بھیک مانگی. پوری ہندو روایت دیکھیں مادے نے بندے سے بھیک مانگی. پوری مسلم روایت دیکھیں رسول نے کہا اچھا پتھروں بتاؤ, انہیں بتایا میری مٹھی میں کیا, انہوں نے کہا میں بتاؤں یا مٹھی کے پتھر خود بتائیں. ہم سے یہ کام ہوتا نہیں تو اسی کہتے نہیں یہ واقعات سچے نہیں ہو سکتے. ہو بھائی ہم سے تو ماں نہیں بات کرتی. کتنے ہیں جو کہیں میں بتا سکتا ہوں میری ماں کا فیوریٹ رنگ, فیوریٹ خزاں, فیوریٹ بندہ, فیوریٹ اداسی. ہم نے تو انہیں اپنے پوائنٹ آف کنسرن سے باہر نکالا ہوا ہے, ہم تو انہیں دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے. So the time has arrived and let's make life worth living. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. اقبال کہتا ہے یار میں سنا رہا ہوں, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد, یہ مشت خاک, یہ سرسر, یہ وسعت افلاک, میں چھوٹی سی مٹی اور باہر کی ہوائیں دیکھ. کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد. تو کہتے یہ کائنات اچھی ہے جہاں ہر سانس مائنس میں جاتا ہے. کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد, قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن اے اللہ میں قصوروار ہوں. ہاں بہت گناہ کیے میں نے, قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ, یہ تیری خسارے والی کائنات, تیری انٹروپک یونیورس فرشتے نہ کر سکے آباد. یا اللہ یہ ان سے آباد نہیں ہوئی. صدیوں کے انسان دفنانے کے بعد آج بھی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کل کا سورج امید لے کے آئے گا, ہم سب مل کے ایک دن کسی خوشحال مستقبل کی طرف داخل ہوں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. آخر میں ایک ہی بات, اپنی زندگیوں میں اپنا رنگ بچوں ایسا رکھا کرو کہ نگاہ آپ پر پڑے اور نظر کوئی اور آئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.